تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سریے کو بھیجتے تھے صحابہ کرام کی جماعت کو، تو فرماتے جب کسی بستی کا محاصرہ کرو تو پہلے دور سے ہی سن لو کہ کوئی اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اگر آ رہی ہے تو پھر ان سے تعارض نہ کرنا کہ وہاں اسلام پہنچ چکا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر تم اس کو محاصرہ کرنا اور سب سے پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کرنا، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک، نہ قبول کریں تو ان کو اپنے ماتحت آنے کی دعوت دینا کہ تم باقاعدہ ٹیکس دو، جزیہ دو اور ہم تمہاری مکمل محافظت کریں گے۔ اس پر بھی راضی نہ ہو تو پھر جنگ کرنا، اور جیسے حضرت نے فرمایا، پھر سرکار فرماتے تھے ان کی عورتوں بچوں بوڑھوں سے تعارض مت کرنا، مویشی ہلاک نہ کرنا، کھیتی باڑی ختم نہ کرنا۔ تو ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ مذہب اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم تسلط نہیں چاہتے، ہم کسی پہ معاذ اللہ اسلام کو تلوار سے مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اتنی فتوحات اس لیے ہوئی کہ اسلام کو مسلط کرنا چاہتے تھے۔ ہم ان سے کویسچن کرتے ہیں کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ کیا تلوار کے زور پر کسی کے دین اور مذہب کو بدلا جا سکتا ہے؟ اور اگر عارضی طور پہ آپ بدل بھی دیں تو کیا اس پر اس کو مستقیم رکھا جا سکتا ہے؟ لازم سی بات ہے کہ نہیں۔ اور ہمارا مذہب تو ایسے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جو آپ خوف میں دہشت میں مبتلا ہو کر دل سے راضی نہ ہو، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہوں، تو ہمارا مذہب تو ایسا اسلام چاہتا ہی نہیں ہے۔ اصل مقصد تھا اسلامی قوانین کا نفاذ، کہ جن اسلامی قوانین کے نفاذ کے بعد جیسے رؤف بھائی نے فرمایا کہ اس سے نہ صرف مسلمان کو فائدہ بلکہ کافر کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتی کتاب اٹھا کے پڑھیں کہ جب مسلمان کسی علاقے کا محاصرہ کرتے تھے اور باقاعدہ معاہدہ طے ہو جاتا تھا، پھر وہ ذمی کافر بن گئے، زمینیں خراجی ہو گئیں اور مسلمان فوج وہاں سے چلتی تھی تو وہ لوگ روتے تھے، کہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے تھے اور تمہارے آنے کی وجہ سے ماحول یکسر تبدیل ہو گیا، اب جاؤ گے تو ایسا نہ ہو دوبارہ وہ ماحول آ جائے۔ کیا کہنا کہ آپ کسی فوج کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ دشمن اس کے جانے پر رو رہا ہو؟ تو یہ اصل میں مقصود یہ تھا، حضرت عمر فاروق یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جگہ پر اسلام کی روشنی پھیلے، لوگ قبول کر لیں، بہت اچھی بات ہے، ورنہ اسلامی قوانین کے تابع آ کے دنیا کو عدل و انصاف اور توازن سے بھر دیں، تاکہ یہ غیر متوازن جو صورتحال ہے جس میں غریب کو انصاف نہیں مل رہا ہے، عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ تمام اپنی جگہ اعتدال کے ساتھ آ جائے۔